بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ عبد الملک بن مروان کے حکم سے مشہور ظالم و سفاک حجاج بن یوسف ثقفی نے ایک بڑی فوج کے ساتھ عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو عین حرم مکہ میں محصور کر لیا اور ہر طرف سے محاصرہ تنگ کر کے سامان رسد کی آمد بالکل بند کر دی۔ مکے میں قحط پڑ گیا اور گھبرائے ہوئے لوگ گھوڑے تک ذبح کر کے کھانے پر مجبور ہو گئے۔ ان حالات سے گھبرا کر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہزاروں آدمی حجاج کے پاس پناہ لینے کے لیے مکے سے نکل بھاگے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے پائے استقلال میں جنبش نہ آئی، لیکن حالات یہاں تک شدید ہو گئے کہ ان کے بعض خاص ساتھی بلکہ لڑکے تک ان کا ساتھ چھوڑ گئے۔ عبد الملک چاہتا تھا کہ اگر ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ جھک جائیں تو ان سے رعایت کی جائے۔ حالات کی یہ خرابی دیکھ کر ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی والدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی اور ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن تھی۔ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی خدمت میں عرض کیا، اماں جان، میرے ساتھی ایک ایک کر کے مجھ سے الگ ہو گئے ہیں، حتیٰ کہ 2 لڑکے بھی میرا ساتھ چھوڑ گئے ہیں۔ چند وفادار جانثار جو باقی ہیں ان میں بھی اس مقابلے کی ہمت نہیں ہے۔ ہمارا دشمن ہماری رعایت کرنے پر آمادہ ہے۔ فرمائیے ایسی حالت میں آپ کا ارشاد کیا ہے؟ اس سوال کا جو جواب حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ نے دیا، اس پر عورتوں کی تاریخ کو ہمیشہ فخر و ناز کا حق پہنچتا ہے۔ انہوں نے فرمایا، بیٹا تمہیں اپنی حالت کا اندازہ خود ہوگا۔ اگر تم حق پر ہو اور حق کے لیے لڑتے ہو تو اب بھی اس کے لیے لڑو، لڑنا ہرگز موقوف نہ کرو، کیونکہ تمہارے بہت سے ساتھیوں نے اس حق کی خاطر جان دے دی ہے، اور اگر تم دنیا پرستی کے لیے لڑ رہے تھے تو تم سے زیادہ برا کون خدا کا بندہ ہو سکتا ہے کہ اپنی جان کو بھی ہلاکت میں ڈالا اور ساتھیوں کو بھی ہلاک کر دیا۔ اگر اب یہ عذر پیدا ہو گیا ہے کہ لڑتے تو حق کے لیے تھے لیکن مددگاروں نے ساتھ چھوڑ دیا تو مجبور ہو گئے ہو، تو یاد رکھو شریفوں اور دینداروں کا یہ شیوہ نہیں ہے کہ مصائب سے گھبرا کر دشمنوں سے امان حاصل کر لیں۔ آخر تمہیں کب تک دنیا میں رہنا ہے؟ موت تو ایک دن آنے ہی والی ہے۔ جاؤ حق پر جان دینا، دنیا کی زندگی سے 1000 درجہ بہتر ہے۔ بہادر ماں کا یہ جواب سن کر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اماں مجھے یہ خوف ہے کہ میرے قتل کے بعد دشمن میری لاش کو بگاڑ کر سولی پر لٹکا دیں گے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ذبح ہو جانے کے بعد بکرے کو کھال اتارنے سے تکلیف نہیں ہوتی، جاؤ خدا سے مدد مانگ کر اپنا کام پورا کرو، میں ہر حالت میں صبر و شکر سے کام لوں گی۔ اگر تم مجھ سے پہلے دنیا سے رخصت ہو گئے تو صبر کروں گی، اور اگر کامیاب ہو گئے تو تمہاری کامیابی پر خوش ہوں گے۔ یہ کہہ کر بیٹے کو دعائیں دیں اور گلے لگا کر رخصت کیا۔ رخصت کے وقت پھر فرمایا، بسم اللہ، جاؤ اپنا کام پورا کرو۔ مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔